تو اس مووی میں ہمیں سب سے پہلے دکھایا جاتا ہے انکل جیری کو، جو کہ آج ریٹائر ہونے والے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ گھر پہ آتے ہیں کیونکہ ریٹائرمنٹ کی پارٹی اسی کمپنی نے اسے دے دی تھی۔ تو اس کے بعد میں آ کے گھر پر پارٹی کرتے ہیں، تو یہاں پہ اس کی پتنی مارک کو ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ تو انکل اب اپنی جاب سے ریٹائر ہو چکے ہیں، اتنا ٹائم کام کرنے کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد تو وہ بہت ہی زیادہ ناخوش تھے کیونکہ اب انہیں گھر پہ رہنا پڑے گا۔ تو ان کے گھر والے انہیں اسی بات پہ ایک بوٹ گفٹ کر دیتے ہیں کہ تم جاؤ مچھلیاں پکڑو اور انجوائے کرو۔ تو وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے اپنے گھر والوں سے کہ انہوں نے انہیں بوٹ گفٹ کی ہے۔ تو اس کے بعد میں اپنے سی اے کے پاس جاتا، تو سی اے اسے بتاتا کہ جو تم نے انویسٹمنٹ کی تھی اتنے ٹائم میں، اس میں تمہیں صرف 2% کا لابھ ہوا۔ تو اس سے وہ ناخوش ہو کر فشنگ کرنے کے لیے اپنی بوٹ پر جانے لگتا ہے۔ تو یہاں سے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی بوٹ کو پانی میں ڈالتا ہے تو اتنے میں اپنی بوٹ کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بوٹ کا انجن الگ ہو جاتا ہے۔ تو وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے اپنی بوٹ سے اور اسے لات مارنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کافی شاپ پہ آتا ہے اور وہاں پہ ایک دیکھتا ہے لاٹری کا ٹکٹ پڑا ہوتا ہے۔ تو یہیں سے ہماری کہانی اسٹارٹ ہوتی ہے۔ تو وہ اس لاٹری کو نمبر نکالنے کے لیے یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ میتھ میں بہت ہی جینیس ہوتا ہے اور اپنا فل دماغ لگا دیتا ہے یہاں پہ کہ کیسے لاٹری کا نمبر یہاں پہ نکلے گا۔ تو لاٹری کا نمبر لگانے کے لیے وہ اپنا پورے دماغ کا استعمال کرتا ہے اور بینک میں جاتا ہے اور $2000 یہاں سے نکال لیتا ہے۔ تو بینک والے کہتے ہیں لو بھائی لفافے میں ڈال دیے $2000 انکل لے جاؤ۔ تو انکل یہاں پہ جا کے سیدھا لاٹری کا ٹکٹ خرید لیتا ہے۔ تو ٹکٹ خریدنے کے بعد وہ شام کو رزلٹ دیکھتا ہے، ون فال کمپنی ہوتی ہے لاٹری والی۔ تو یہاں پہ وہ اپنے پورے دماغ کے ساتھ خریدی ہوئی ٹکٹ کو یہاں پہ دیکھتا ہے تو اس کا نمبر کہیں بھی میچ نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ وہ اپنا نمبر میچ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو وہ جب پورا حساب کتاب لگاتا ہے تو یہاں پہ اسے کچھ گھاٹا بھی پڑ چکا تھا۔ تو یہاں پہ ہمارے جاری انکل کے پورے طوطے اڑ جاتے ہیں کہ لاس ہو چکا ہے، وہ بھی $327 کا۔ جو $2000 گئے سو گئے، $327 کا لاس بھی ہو جاتا ہے۔ تو جیری انکل یہاں پہ اداس ہوتے ہیں، من ہی من میں سوچ لیتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو جیتنا ہے تو اس پہ پورا دماغ لگانا پڑے گا، اس کے پیچھے پڑنا پڑے گا تو ہی وہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو وہ اپنی پتنی مارک کے ساتھ بات چیت کر ہی رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں وہ پھر جاتے ہیں۔ تو پھر جا کے انکل یہاں پہ دوبارہ اپنی پیمنٹ نکال لیتے ہیں بینک سے جا کے۔ تو اس بار بینک والے انہیں کافی پیمنٹ دے دیتے ہیں، پھر دوبارہ $10,000 وہ لے کے یہاں سے آ جاتے ہیں۔ تو وہ پھر نمبر نکالنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کافی ساری میں لاٹری کی ٹکٹ خریدوں گا، یہاں پہ $15,700 لے لیتے ہیں انکل۔ 5,000 کسی سے ادھار لے لیتے ہیں اور 10,000 لے لیتے ہیں بینک والوں سے۔ تو وہ سوچتے ہیں کیوں نہ میں $15,000 کی یہاں پہ لاٹری خرید لوں۔ تو انکل نے خریدنے کے بعد یہاں سے دیکھتا ہے، وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے بینک کو جراب میں چھپا کے رکھتا، اپنی پتنی کو نہیں بتاتا کیونکہ یہ جو انکل نے نکالے ہوتے ہیں 15,000 ان کے جیت چکا تھا وہ $20,000۔ تو یہاں پہ ہو جاتا ہے اسے $5,000 کا فائدہ، لیکن وہ چپ چاپ پیسوں کو وہیں چھپا دیتا ہے۔ اس کے بعد پارٹی کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے پاس آ جاتا ہے۔ تو وہ بہت خوش بھی تھا اداس بھی تھا اور اس کی پتنی کو اس پہ تھوڑا سا شک ہوتا ہے۔ مارگ اپنے پتی جیری سے پوچھتی ہے کہ تمہاری زندگی میں آج کل چل کیا رہا ہے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے لاٹری میں پیسے لگائے تھے، مجھے 5,000 کا فائدہ ہو گیا۔ تو جیری یہاں پہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی پتنی اب اسے بہت کچھ بولنے والی ہے کیونکہ وہ ایک طرح کا جوا کھیل رہا ہے۔ لیکن اس کی پتنی یہاں پہ خوش ہو جاتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ ہم اس لاٹری سسٹم سے بہت پیسہ جیت سکتے ہیں۔ تو وہ دونوں خوش ہو کے اور بھی پیسے لاٹری خریدنے کے لیے دکاندار کے پاس جاتے ہیں۔ دکاندار پوچھتا ہے، بتاتا ہے کہ یہاں پہ بند ہو چکا ہے، تو اب آپ کو جانا پڑے گا 10 گھنٹے کی دوری طے کر کے آگے لاٹری لینے کے لیے، کیونکہ میری دکان سے وہ لاٹری اب نہیں ملتی ہے۔ تو وہ سفر طے کرتے ہوئے اس شاپ پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو شاپ پر جیسے ہی پہنچتے ہیں میں اترتے ہیں تو آگے بیٹھا ہوتا ہے دکاندار۔ تو دکاندار کو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ 30,000 کی لاٹری خریدنی ہے۔ تو دکاندار کے یہاں پہ طوطے اڑ جاتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے بھائی 30,000 کی لاٹری نکالنے کے لیے بہت ہی ٹائم لگنے والا ہے، تم یہاں پہ رات رکو اور اپنے آپ یہاں پہ لاٹری نکالتے رہو۔ تو وہ وہاں پہ ایک ہوٹل میں رکتے ہیں اور وہاں پہ کمرہ لے لیتے ہیں اور اپنا نمبر میچ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔
तो वहाँ पे रखते हैं और सारी लॉटरी का नंबर मैच करते हैं रात को। और यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि उन्हें फिर फायदा हुआ है यहाँ पे। अब उन्हें $10,000 का यहाँ पे फायदा हो चुका था सीधा सीधा, क्योंकि 30,000 की लॉटरी खरीदी थी और यहाँ पे उन्हें $40,000 आ चुके थे। तो दोनों बहुत ही खुश होते हैं, बातचीत करते हैं और लॉटरी जीतने के बाद वापस घर चले जाते हैं। मार्ग भी बहुत ही खुश थी, उसकी पत्नी, कि हमने तो कमाल कर दिया। तो इसके बाद वो फिर दोबारा घर आ जाता है। तो यहाँ पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टेलर। टेलर एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है और वो भी यही सेम काम लॉटरी वाला करता है। तो लॉटरी वाला ये तुक्के से नहीं करते, अपना दिमाग लगा के किस हिसाब से नंबर आता है उस हिसाब से ये लोग लॉटरी निकालते हैं, काफ़ी सारी लॉटरी खरीदते हैं। उसके बाद वो अपने सीए से मिलता है और सीए को सारी बात बताते हैं दोनों मिलकर। वो चाहते थे काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करें, तो सीए उन्हें बताता कि मैं काफ़ी लोगों को मना लूँगा। तो उसके बाद वो अपने आस पड़ोस और अपने यार दोस्तों को यहाँ पे बुलाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ऐसे करके लॉटरी सिस्टम है। तो वो कैसे ना कैसे करके उन्हें मना भी लेते हैं। तो उसके बाद जेरी अंकल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश था और घर जाता है और सारी पेमेंट गिनता है कि आसपास के लोगों से उसे यहाँ पे $40,000 इकट्ठा हो चुका था। तो यहाँ बैठा था, वो दोबारा लॉटरी लेने के लिए उसी दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार को बताता है कि भाई हमने तो 40,000 के लॉटरी टिकट खरीदना है। तो दुकानदार हंसने लग जाता है। दुकानदार कहता भाई मुझे और भी काम करने हैं, तुम्हारी के लिए लॉटरी का काम तो नहीं चलाना है। अगर तुमने लॉटरी निकालनी है तो यहाँ पे अपनी लॉटरी खुद निकाल लो। तो वो दुकानदार को भी मना लेते हैं, उसका भी हिस्सा अपनी लॉटरी सिस्टम में डलवा लेते हैं। तो दुकानदार से बातचीत करते रहते हैं और बैठे रहते हैं, उन्हें मनाते हैं और अपना लॉटरी वहाँ पे निकालते रहते हैं। रात को लॉटरी नंबर मैच करने का सिस्टम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों हो जाते हैं थोड़ा सा रोमांटिक मूड में। वो कहते हैं छोड़ो यार, क्या लॉटरी नंबर मैच करेंगे, रात को थोड़ा सा हम रोमांस कर लेते हैं। तो दोनों रात को करते हैं रोमांस। तो इतने में ही वो दुकानदार गेट का दरवाजा खड़का देता है। तो वो हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है जो हमने 40,000 के लॉटरी टिकट खरीदे थे तो वो $80,000 हो चुका है। तो वो यहाँ पे $80,000 हो चुका है। तो इसी बात पे सभी खुश हो जाते हैं, जश्न मनाने लग जाते हैं। तो मार्क यहाँ पे वापस फ़ोन करता है, लोगों को बताता है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ। तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, यहाँ पे खुशियाँ मनाने लग जाते हैं, क्योंकि सभी को यहाँ पे फ़ायदा हुआ था। पीजे लाई जाते हैं और यूनिवर्सिटी में बांट रहे होते हैं, क्योंकि टेलर ने भी यहाँ पे कमाल कर दिया था। वो भी चाहता था कि अपने और लोगों को जोड़ूं और इसी तरह लॉटरी खेलता रहूं, क्योंकि उसे भी लॉटरी का नंबर निकालना आता था, काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। तो यहाँ पे बैठे सारे गप्पे शप्पे कर रहे थे होते हैं। तो इतने में जेरी भी अपनी मीटिंग ले रहा होता दूसरे लोगों के साथ और टेलर भी यहाँ पे मीटिंग ले रहा होता। तो इतने में हो जाता है हमारी फिल्म का अगला पार्ट शुरू यहाँ पे। तो सभी यहाँ पे लॉटरी नंबर निकालने के लिए लग जाता है। तभी टेलर का दोस्त उसे कुछ बताने लग जाता है कि एक दुकान से इकट्ठे इतने लॉटरी के टिकट्स खरीदे गए थे। तो यहाँ पे जेरी अंकल भी बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बदल चुकी थी, काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। तो टेलर भी उसी दुकान पे आ जाता है, दुकान को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँच जाता है। तो वहीं पे मिलता है वो पहली बार अपने जेरी अंकल से, जब दोनों की मुलाकात होती है। तो टेलर जेरी अंकल को बताता है कि भाई तुम हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। अगर तुम हमारी पार्टी में शामिल होगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, हमारे नीचे काम करो। तो यहाँ पे जेरी अंकल उन्हें साफ साफ मना कर देता है कि ये बच्चे, कि हम तुम्हारे साथ अब मिलके काम करने वाले नहीं हैं। इस टाइम पे फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा। तो टेलर यहाँ पे धमकाने लग जाता है। टेलर उसे बताता है कि हमने अगर लॉटरी की दुकान का पता कर लिया है तो हम यहाँ पे तुम्हारे बैंक का भी पता कर लेंगे और बैंक अकाउंट का पता करती तुम्हारा सारा बैंक अकाउंट यहाँ पे हैक कर देंगे। तो टेलर को बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत उदास हो जाता है। तो फिर एक बार उससे मिलने के लिए जेरी अंकल जाते हैं। सॉरी, जेरी अंकल बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि जेरी अंकल को यहाँ पे धमकाया जा रहा था टेलर के द्वारा। तो टेलर बार बार जेरी अंकल को समझा रहा था, अंकल जी तुम सुधर जाओ, हमारे नीचे रह के काम करो, वरना तुम्हारा लॉस ही लॉस यहाँ पे होने वाला है।
تو جیری انکل اپنے لوگوں سے ملتے ہیں اور یہاں پہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں یہ کام بند کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک ہمارا دشمن یہاں پہ پیدا ہو چکا ہے جو کہ ہمیں نقصان ہی نقصان پہنچائے گا۔ تو یہاں پہ جیری انکل کا بیٹا ٹام اپنے پتاجی سے ملتا ہے اور اپنے پتاجی کو ساری بات بتاتا ہے کہ تم اتنے چوہے سے بچے سے کیسے ڈر رہے ہو، ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور ہم اس کا مقابلہ کر کے یہاں پہ اس سے جیتیں گے۔ تو یہیں پہ ٹیلر بھی بہت ہی زیادہ غصے تھا، وہ اپنی دوست کو بتا رہا تھا کہ ہمارے دماغ میں ایک اسکیم آئی ہے کہ جب تک 2 ملین ٹکٹ نہیں بک جاتے تو لوٹری والے نمبر نہیں نکالتے، تو ہم جلدی سے جلدی 1 ملین اپنے خریدے ہوئے ٹکٹ جلدی سے جلدی واپس کر لیں گے، اور اتنے میں جیری انکل کو یہاں پہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اسی بات کی دونوں میں بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ٹام یہاں پہ اپنے دوست کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، تو اس کے بعد ٹام اپنے پتا جی کے فارم ہاؤس میں جاتا گولف کلب کے، تو وہاں پہ کافی انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ان انویسٹرس کو ساری اسکیم بتاتا ہے اور انویسٹرس کو پکا کر لیتا کہ کیسے نہ کیسے ہمیں یہ سارے ٹکٹس خریدنے 1 ملین اور ایک دم سے نکال لیں گے۔ تو وہ ویسے ہی کرتے ہیں، الگ الگ جگہوں پہ اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک دم سے سارے ٹکٹ نکال لیتا ہے۔ تو اتنے میں کیا ہونا تھا، تو جیری کو پتہ چلتا ہے کہ سارے ٹکٹ تو بھائی مل کے بک کے ایک دم سے نکل چکے ہیں، اس لیے وہ پیسہ اب انویسٹ نہیں کر سکتے۔ تو وہ جاتے ہیں دکان پہ، انہیں ساری بات کا پتہ چلتا ہے، تو یہاں پہ جیری انکل کے طوطے اڑ چکے ہوتا ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جا کے ٹام کو بہت سمجھاتا ہے کہ بیٹا تم سدھر جاؤ، لیکن ٹام یہاں پہ نہیں مانتا، وہ پھر دوبارہ اٹ جاتا ہے کہ انکل تمہیں ہمارے ساتھ کام کرنا پڑے گا، ہم سے نیچے رہ کے کام کرنا پڑے گا۔ تو اتنے میں جیری کمپنی کے سی ای او سے لاٹری کے کمپنی کا جو سی ای او ہوتا ہے اس سے ملنے کے لیے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور اسے ساری کہانی بتاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی ویب سائٹ بنا لو اور ویب سائٹ کے تھرو جو ویکتی ٹکٹ خریدے گا اس کا تمہیں پتہ چلنا چاہیے۔ تو اتنے میں ہی کمپنی کا مالک مان جاتا ہے، وہ کہتا ٹھیک ہے جیری بھائی ہم اپنی ویب سائٹ بنا لیں گے، ہمیں سارا کچھ سمجھ آ چکا ہے۔ تو سی ای او یہاں پہ مان جاتا ہے کہ اب ہم اپنی ویب سائٹ بنائیں گے۔ تو اتنے میں جیری انکل اسے بہت کچھ سمجھاتے رہتے ہیں اور وہ اپنی ویب سائٹ بنا لیتا ہے۔ تو جیسے ہی ٹام کو دوبارہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو اپنی ویب سائٹ بنا لی ہے کمپنی میں، اب ہم ٹکٹ نہیں خرید سکتے، لیکن کیسے نہ کیسے جگاڑ کر کے یہ دونوں کافی لوگوں کو اکٹھا کر کے اس حساب سے ٹکٹیں خریدنا یہاں پہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کمپنی والے کافی ہکے بکے رہ جاتے ہیں، وہ لسٹ دیکھتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ 2 لوگوں نے ہی سارے کے سارے ٹکٹ خریدے ہیں اور بہت لوگوں کو آن لائن انہوں نے اکٹھا کر کے سارے کے سارے ٹکٹ خرید لیے تھے۔ تو دونوں کے پاس بہت سارے ٹکٹ ہوتے ہیں، جب میڈیا والے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ دونوں پکڑے جاتے ہیں یہاں پہ۔ تو سارا کچھ کمپنی سیل کر لیتی ہے، جس دکاندار کو انہوں نے آرڈر دیا تھا دونوں کی اخباروں میں فوٹو آ جاتی ہے کہ انہوں نے اتنا $1 بلین کا گھپلا کیا ہے۔ تو یہاں پہ اکٹھے ہو کے دونوں کسی نہ کسی پرکار سے گھپلا کر دیتے ہیں، اور گھپلا کرنے کے بعد اتنے $1 بلین اکٹھے کر لیتے ہیں دونوں کے دونوں مل کر۔ تو یہاں پہ چاروں طرف یہی نیوز چل رہی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ جا کے ایک پارٹی کرتے ہیں، تو یہ ایک سچی گھٹنا ہونے والی ہے بھائی، سچی گھٹنا پہ بنی ہوئی یہ فلم ہے